یہ کوئی خاص قسم کے آپریشنس ڈسکس ہوئے ہیں، یہ کوئی خاص قسم کی لا اور ان سب چیزوں آرڈیننس ان کو کہ کس طرح سے کیا مینیپولیشن ہی تو ہے پچھلے 75 ایئرس سے. تو اب کیا مینیپولیشن کی جائے؟ اگر عمران خان کو کوئی یہ شبہ ہے یا عوام کو کوئی یہ شبہ ہے کہ یہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے، چاہے آپ سارا دن وہاں بیٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں جو بھی، یہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے الیکشن دے دیں گے، آئی ایم سوری، یہ کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ بہت بڑی نہیں، غلط فہمی نہیں، یہ بہت وشفل تھنکنگ ہے. کیونکہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی. 2 پوائنٹس ہیں بہت امپورٹنٹ ان شارٹ. پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے یہ حکم نامے آتے ہیں ان کا اس وقت پورا داؤ، ان کی پوری ابھی طاقت جو ہے داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور ان کو اس ریجن میں ایک میدان جنگ چاہیے. ہمیشہ سے چاہیے، پاکستان تو انہوں نے رکھا ہی اس لیے ہوا ہے، لیکن اس وقت ان کو 100% ایک ایسا چاہیے جہاں کی عوام کے لیے کسی کے دلوں میں درد نہ ہو کہ وہ 10 مرے کہ 50 مرے کہ 100 مرے یا جو بھی ان کا حال ہو، ڈزنٹ میٹر، تباہی ہو، یہ ہو وہ ہو، وہاں سے وہ کنٹرول کر سکے گرد و نواح کو. گرد و نواح میں سب سے امپورٹنٹ جو ایریاز ہیں وہ ہیں آپ کے چائنا اینڈ رشیا، اور پھر باقی کے ارد گرد جو بھی ہے، مگر یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر چائنا کے لیے ان کے پاس کوئی اور چوائس ہوتی تو وہ تو شاید کچھ سوچتے. اول تو وہ کسی کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے. تو آپ یہ سوچئے کہ وہ اس وقت کیوں کر چاہیں گے، کیونکہ چائنا کو دھکیلنا پیچھے بہت ضروری ہے ان کے لیے. اگر ان کو سپر پاور رہنا ہے تو چائنا کا اپنے لمٹس میں رہنا بہت ضروری ہے، بلکہ مزید پیچھے جانا ضروری ہے. وہی انہوں نے جیسے یوکرین میں کیا، وہی وہ پاکستان میں کرنا چاہیں گے چائنا کے لیے. ہو سکتا ہے یہ اسی کی شروعات ہوں. اس کو کس طرح ادھر لے کے جایا جائے گا، چونکہ چائنا بلکہ چائنا کے ساتھ تو جو انہوں نے کیا، جو یوکرین میں کیا تھا، وہ انہوں نے وہاں تائیوان میں کرنے کی کوشش کی. اب جو صورت ہے یہاں پر، ایک تو یہ بات ہوگی کہ وہ امریکہ اس کے اوپر جو مطلب جو باہر کی جو طاقتیں ہیں وہ اس کے اوپر یہ نہیں چاہیں گی کہ کسی بھی صورت میں اس کے اوپر اپنی گرفت کو لوز کرے، یا یہاں پہ کوئی عمران خان جیسا بندہ آ جائے جو یہ چاہتا ہے کہ جی پاکستان اور پاکستانیوں کا بھلا ہوگا اور وہ جمہوری نظام چلائیں گے اور وہ امن سے چلیں گے، آئندہ 22 کروڑ عوام کا فیوچر بنے گا. نو، یہ لینڈ اس لیے نہیں ہے. یہ کہاں کا خواب آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے یہ خواب ممنوع ہے، خواب ممنوع ہے. آپ لوگ ذلت اور اس کے لیے رسوائی کے لیے بنے ہیں. یہ ہمارے لیے رہنے دیجیے، آزادی، سکون، لیوش لائف اور بہترین اور عزت و توقیر اور سہولیات اور ترقیاں، یہ سب ہمارے لیے، ہم کر لیں گے. آپ وہیں رہیے. آپ ہمارا جو اتنی بڑی انڈسٹری ہے اسلحے کی، اس کی کنزمپشن کے لیے آپ اس کے کنزیومر بنیے. اچھا، اب جو ایک تو یہ معاملہ، اب اندر آ جائیے، ملک میں آ گئے آپ. ملک میں ایک مافیا ہے، اس مافیا کی یہ پرابلم ہے کہ وہ اس کی جتنی دکانیں ہیں وہ تمام کی تمام آپ کہتے ہیں الیکشن کروائیں. الیکشن کے بعد عمران خان کو لے کے آئیں گے آپ، کیونکہ آبویس ہے وہی جیتیں گے اور پوری عوام تو ان کے ساتھ ہے. تو جب عمران خان آئیں گے تو عمران خان کیا کریں گے کہ وہ بڑی معصومیت سے کہیں گے جس نے جو کرنا ہے وہ کرتا رہے اور میں اپنا کام کر رہا ہوں، عوام کو پڑھا رہا ہوں، لکھا رہا ہوں، ان کے لیے کچھ ادارے بنا رہا ہوں. اور نو، عمران خان پہلے تو تھوڑے مائلڈ تھے، اب تو عمران خان آئیں گے تو پہلا کام ان کا ریفارمز ہوگا. اور اگر نہیں کرتے تو بہت ہی غلط بات ہے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کریں گے. وہ ریفارمز کریں گے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ ریفارمز کریں گے. اور ریفارمز کا مطلب ہے کہ آپ کا، اور بہت کام ہے اس میں، مگر وہ عمران خان کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. اگر عمران خان خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے موقع لوز ہو گیا تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے، آپ کے ملک میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ ریفارمز کر سکے. عمران خان کو خدا نے خاص عنایت فرمائی ہے کہ وہ کر لے گا اور وہ کرے گا انشاءاللہ. خدا کی طاقت ہے اس کے ساتھ. عمران خان اگر ریفارمز کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مافیا سے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن کروا دو، اس کے بعد ہم جمہوری نظام لائیں گے اور ہم سارا سسٹم صحیح چلائیں گے. آپ لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کرو، جو آپ نے کیا کہتے ہیں کہ غیر ناجائز قبضے کیے ہوئے تھے، اور اس میں اپنا سارا جو آئندہ کا جو بھی آپ کے وہ پلانس تھے اور کچھ تھوڑا بہت پچھلا بھی، وہ اس میں چھوڑ کر اسی طرح سے اپنے اپنے پنڈ چلے جاؤ. اگر پنڈ نہیں جانا تو جہاں جانا ہے وہاں چلے جاؤ. اور یہ تو منیمم میں کہہ رہی ہوں، اس سے زیادہ کچھ ہے. اور آئندہ کے لیے آپ کی نسلوں میں
کوئی بھی ان دکانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے. یہ عوام کا حق ہے, یہ عوام کی انڈسٹریز ہیں, یہ عوام اس کو اپنی اکانومی بیٹر کرنے کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنی توقیر کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے, اپنی خوشحالی کے لیے اور اپنے خودداری کے لیے اور اپنی ایک بیٹر کیا کہہ لیجیے جو مدر لینڈ کے لیے استعمال کرے گی. اور اس میں ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جو انسانوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرے گا, جس میں ایمانداری ہوگی, جس میں خودداری ہوگی. تو بھئی یہ مافیا کہاں رہے گا پھر؟ اور مافیا کو تو ایک لینڈ ملی ہوئی ہے بالکل ایسے کہ جیسے کہیں کوئی وہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ڈاکو شاکو ہوتے ہیں, وہ ایک خاص بیابان جگہ میں جا کے وہاں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور وہ ارد گرد کوئی پھٹک نہیں سکتا, اور وہ اس کے اوپر اپنے فیصلے, اپنا کوئی قریب آئے تو اس کو اٹھا لیا, کس جگہ پہ ڈاکہ ڈالنا ہے, کہاں سے واپس لا کے مال کہاں رکھنا ہے, کیا. یہ تو وہ معاملہ ہوا ہوا ہے. آپ اس مافیا کو جس نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لینڈ میں, اور یہ سارے لوگ جو قریب آئے گا اس کو وہ اس کا سبق سکھا دیں گے, جو ساتھ لگ کے کام کر دے گا وہ ٹھیک ہے, حکا پانی بھر دے وہ ٹھیک ہے. تو آپ اس مافیا کو کا بستر گول کرنا چاہتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ مافیا آسانی سے پلیٹ پہ رکھ کے دے دے گا؟ نو, ناٹ ایٹ آل. یہ بات کلیئر ہے, یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تمام مافیائی کہوں گی میں اس کو, حکومت کہہ لیجئے, حکومت کے ساتھ جو بھی ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں, جو ان کے بینیفیشریز ہیں, جو ان کے ساتھ ان کے انٹرسٹ کو شیئر کرتے ہیں اور ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر دوسروں کو پریشرائز کرتے ہیں, دوسروں کو پرے دھکیلتے ہیں, یعنی اپنے انداز میں جو بھی سسٹم چلاتے ہیں, ان سب نے یہ طے کیا ہوا ہے کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اینی تھنگ اینی تھنگ اینی تھنگ, عمران خان کو دوبارہ نہیں آنے دینا. یہ باہر سے بھی اوپر سے جو مرضی سٹیٹمنٹس آ جائیں, ان سٹیٹمنٹس پہ مت جائیے. یقین مانیے کہ جو بھی سٹیٹمنٹس ہیں وہ سٹیٹمنٹس ایکچولی ڈسٹریکشن ہے. اس ڈسٹریکشن سے بچیے. آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اندھے اور بہرے ہیں, آپ نے صرف وہ کرنا ہے جو آپ نے اپنی طاقت کے تھرو کرنا ہے. طاقت ظاہر ہے کہ آپ وہ طاقت نہیں استعمال کرنا چاہتے اور نہ کیجیے. یہ یاد رکھیے کہ سامنے سے طاقت استعمال ہوگی, خدا نہ کرے کہ وہ اس لمٹ پہ جائیں کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو اور ہمیشہ کے لیے دلوں میں وہ میل پڑ جائے جس کا دوسرے لوگ فائدہ اٹھا جائیں. خدا کرے کہ کسی نہ کسی جگہ پر کوئی کسی قسم کا سمجھداری کا کوئی پہلو نکل آئے, مگر آپ کو لڑ کے اپنا حق لینا پڑے گا, یہ طے ہے. اب وہ آپ نے کیسے کرنا ہے, مارچ کے تھرو لینا ہے, مارچ کب کرنی ہے, کب سوٹیبل ہے, یہ آپ جانے, مگر اس ہوپ میں مت رہیے گا کہ کوئی طے ہو جائے گا. اگر انہوں نے کوئی طے بھی کر دیا کوئی الیکشن, یقین مانیے کہ اس کے اندر کوئی مینیپولیشن ہوگی. ابھی بھی جو بیانات آئے ہیں کہ اب یہ ہو جائے گا, ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے, ہم نے تو اس سے دور کر لیا, ہمیں اس میں شامل نہ کرے وغیرہ, اس میں ہمیں نہیں معلوم کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھ لیجئے سب سے بڑا کارڈ ان کے پاس موجود ہے, اور سب سے بڑا کارڈ اس وقت سے ڈریں کہ آپ کے ہاتھ سے یہ وقت یوں نکل جائے اور وہ والا کارڈ وہ اس طرح استعمال کر لیں کہ آپ اس کو ریورس بھی نہ کر سکیں. اس کارڈ کے استعمال, اس کو کارڈ کو استعمال نہ ہونے دیں, اور اس سے پہلے پہلے اپنے کارڈز کو اس طرح استعمال کر لیں کہ اس کارڈ کی نوبت ہی نہ, اس کا کوئی لنک ہی نہ بن سکے. کیونکہ اگر انہوں نے وہ کارڈ استعمال کر لیا جس کو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں, وہ اس سے صرف عوام سے ڈرے کہ عوام اور بپھر جائے گی, مگر اگر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تو ان کو کون روک سکتا ہے.